اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس پوشاک ہی کو چھوؤں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور وہ فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کے کہا کہ کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا کہ تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پہ گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی، اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ آئیے کچھ پل کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، خدا ان کی شکر گزاری کریں، خدا ان کے نام کو مبارک کریں، اور خدا ان سے کہیں، خدا ان تو مجھ سے کلام کر، خدا ان تو مجھ سے بول، اے خدا ان تو مجھ سے بات کر۔ ہاللویہ جیسس، او پریز ہاللویہ۔ زندہ مہربان آسمانی باپ یسوع جی، دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس شام کے لیے، اس خوبصورت محفل کے لیے، پاک روح جی آپ کی جنبش کے لیے اور اس زبردست انائنٹنگ کے لیے۔ خداوند آپ کے لوگ، آپ کی چراگاہ کی بھیڑیں آپ کے تخت کے سامنے حاضر ہیں آپ سے تازی خوراک لینے کو۔ اپنے بچوں کو خداوند یسوع جی کلام کو نازل فرما کر سیر کیجئے، تر و تازہ کیجئے اور تقویت بخشیے، چھوئیے، بلیس کیجئے، بڑی برکت دیجئے یسوع کے نام میں، آمین۔ یہ واقعہ ہمیں متی میں، لوکا میں، مرکز میں، تینوں اناجیل میں ملے گا، لیکن کسی بھی انجیل کے اندر اس عورت کی اپنی کہانی نہیں ہے، یہ کسی کی کہانی کا ایک حصہ ہے۔ She is a part of a story۔ یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل میں سے اس پیسج کو پڑھنے کا ایک خاص مقصد ہے، ایک لفظ ذہن میں رکھنا، مینجمنٹ۔ واٹ از مینجمنٹ؟ یہ لفظ ذہن چ رکھیا جی، یہ اینڈ چ تمہیں آپ ہی سمجھ لگ جائے گی واٹ از مینجمنٹ، یہ مینجمنٹ کیا ہے۔ میں یہاں پہ آج کوئی 3 پوائنٹس نہیں بتاؤں گا، میں چند ایک نقطوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ میں جب اس واقعے کو پڑھ رہا ہوں اور مرکز کی انجیل میں سے پڑھنے کا، جیسے میں نے بتایا کہ ایک مقصد ہے، جس طرح سے مرکز اس کو لکھ رہا ہے، اس واقعے کو جس طرح سے مرکز اس کو بیان کر رہا ہے، متی نے اور لوکا نے ویسے نہیں کیا۔ مرکز نے جن نقطوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لوکا نے ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ There was a reason behind۔ اور میں جب اس 25ویں آیت سے پڑھتا ہوں، وہاں پہ لکھا ہوا کہ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی۔ یہاں پہ دانش بھائی پرابلم ایک نہیں ہے، یہاں پہ پرابلمز 2 ہیں۔ ایک اس لیڈی کو پرابلم تھا بلڈ کا، there is a blood issue۔ دوسرا پرابلم تھا اوپینین کا، یہ کسی ڈیسیژن پہ پہنچ نہیں پا رہی، اس لیے کئی طبیبوں سے جا کے ملاقات کی جا رہی ہے، رائے لی جا رہی ہے، فرسٹ اوپینین، سیکنڈ اوپینین، تھرڈ اوپینین۔ یہاں پہ پرابلم صرف یہ بلڈ ایشو نہیں تھا، پرابلم اوپینین کا بھی تھا، کسی نتیجے پہ پہنچا نہیں جا رہا۔ اور میں جب آگے پڑھتا ہوں، لکھا ہوا اپنا سب مال خرچ چکی، زیادہ بیمار ہو گئی۔ دس از اسٹرینج، یہ کیسے زیادہ بیمار ہو سکتی ہے؟ اچھا، لوکا بہت سیانا سی، لوکا جب لکھتا ہے یہ واقعہ، لوکا کہتا ہے کہ وہ کئی طبیبوں کے پاس گئی لیکن ٹھیک ہی نہیں ہوئی۔ مرکز کے اندر نہیں، وہ کئی طبیبوں کے پاس گئی جس کی وجہ سے زیادہ بیمار ہو گئی۔ لوکا کہتا کہ نہیں، لوکا کیوں ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنے میڈیکل پروفیشن کو؟ لوکا نے یہ نہیں لکھا کہ طبیبوں کے پاس جانے سے بیمار ہوئی ہے، لوکا کہہ رہا کئی طبیبوں کو اس نے وزٹ کیا لیکن ہیل ہی نہیں ہوئی۔
ਮਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ बेड़ा गर्क तबीबा ने कीता सी, वो तबीबों के पास जा जाके ज्यादा बीमार हुई। ये बात हमें मरकस बता रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जो मुझे परेशान कर रही थी बात, तबीबों के पास लोग जाते हैं ठीक हो जाते हैं, ये तबीब के पास जाके तबीबों को विजिट करके और बीमार हो गई। व्हाट इज द रीजन? ये बीमार थी और बीमारी का हल डॉक्टर के पास ही होता, तबीब के पास ही होता है। इसका मतलब कि ये सही लोगों के पास जा रही थी। अगर तबीबों के पास ना जाती, उनकी कितने टोटकियां च पई रहती, तो हम समझते कि इन्हें गलत किया है, इन्हें जिंदगी के 12 साल जाया कर दिते ने। प्रॉपर किसी बंदे को जानती जिसका प्रोफेशन सी, इसका इलाज होता, कोई हल निकलता। लेकिन ये उन्हीं लोगों के पास गए जिनका प्रोफेशन था, जो तबीब थे, जो सर्टिफाइड थे, जो स्पेशलाइज थे। इसका मतलब कि ये अपनी डिजीज, अपनी बीमारी को लेके सही लोगों के पास जाती रही। एंड दैट इज स्ट्रेंज, क्योंकि लोग तबीबों के पास जाते ठीक हो जाते, ये तबीबों के पास जाके ज्यादा बीमार हो गई है। एंड दिस इज वेरी स्ट्रेंज। अगर आप सही जगह पर हो लेकिन सही हल ना निकले तो क्या करोगे? अगर आप सही लोगों की महफिल में हो, सही रास्ते ना खुले तो क्या करोगे? रूहानी लोगों की महफिल में हो, रूहानी मसले हल ना हो, व्हाट यू विल डू? मैं हैरान था और मैं ताज्जुब कर रहा था। ये सही लोगों की कंपनी में थी, ये सही जगह पे जाती रही 12 साल, ये सही लोगों से मिलती रही, लेकिन इसका हल नहीं निकला। और खुदा ने जब ये बात मेरे पे जाहिर की, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, क्योंकि बाज दफा खुदावंद डॉक्टरों की डॉक्टरियां फेल कर देता है। अगर ये तबीबों से ठीक हो जाती तो ये कभी यीशु के पास ना जाती। अरे बाज दफा यीशु डॉक्टरों को फेल कर देता ताकि तू लौट के यीशु के पास आए। तू दुनिया से हार के जब यीशु के पास आएगा तो वो फिर तुझे अपना तजर्बा कराएगा। बाज दफा पादरियों की दुआएं भी खुदा नहीं सुनता, क्योंकि वो तेरी दुआ सुनना चाहता है। बाज दफा रूहानी महफिलों से भी मामले हल नहीं होते, क्योंकि हम बाज दफा सिर्फ रूहानी लोगों पर डिपेंड करते हैं। आप हम मुतमईन होकर बैठ जाते हैं। गॉड से नो। और मैं शुक्र करता हूं खुदावंद का कि मुश्किल वक्त में खुदावंद ने, जब मैं गिरा हुआ था, उन्हें किसी पादरी की नहीं सुनी, तब तक नहीं सुनी जब तक मैंने अपने लबों को ना खोला, क्योंकि वो चाहता था कि मैं मसीहा का आप तजर्बा करूं। हालेलुया। बहुत दफा लोग सही जगह पर सही लोगों में होते हैं, लेकिन खुदावंद काम नहीं करने देता। खुदावंद रास्ते बंद करता है, क्योंकि वो चाहता है आप यीशु का तजर्बा करो। या सिर्फ तबीब ठीक कर देंगे नहीं, यीशु को नहीं सी आना। यीशु चाहता था रूहानी तजर्बा हो, शख्सी तजर्बा हो, ये जाती तौर पे यीशु के बारे में जाने, ये अंडरस्टैंड करे हु इज जीसस। यहां पे एक बात लिखी हुई है, वो यीशु के बारे में सुन चुकी थी, उसने सुन रखा था। इंग्लिश बाइबल में देखो तो वहां पे जो वर्डिंग यूज हुई, वहां पे लिखा हुआ है शी हैड हियर्ड। ये फ्यूचर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसने सुन रखा था, ये सुन चुकी थी, ये जानती थी। शी ऑलरेडी नो देयर इज वन पर्सन, एक शख्स है। इंग्लिश बाइबल में ये बताती है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस था। ये यीशु के बारे में सुन चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद ये तबीबों को विजिट करती रही। इसका मतलब इसके स्केड्यूल में डॉक्टर्स टॉप ऑफ द लिस्ट थे और यीशु बॉटम ऑफ द लिस्ट था। बाज दफा हमारे स्केड्यूल्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। हमारे स्केड्यूल्स में दुनिया के लोग, दुनियादारी के लोग, ये टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं। हम अपनी कोशिश, अपने जोर से दुनिया के सारे सोर्स लड़ाते फिरते हैं, और यीशु हमारे स्केड्यूल में बॉटम ऑफ द लिस्ट होता है। ये यीशु के बारे में सुन चुकी थी, शी ऑलरेडी नो, शी हियर्ड, ये जान चुकी थी, ये सुन चुकी थी कि एक शख्स है जिसकी बाबत बातें की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तबीबों को विजिट करती रही और कोई हल ना निकला। जब दुनिया से हार के इसने यीशु की तरफ रुख किया तो यीशु का जलाल देखा। हालेलुया। अरे रवैया बाज दफा हम लोग भी कुछ ऐसा ही अपनाते हैं।
ہم اپنے سورس، اپنے تجربے، اپنا ایکسپیرینس، اپنے لنکس، اپنے کانٹیکٹس ہر حد تک ممکنہ کوشش کرتے، لیکن جب دنیا سے ہار جاتے ہیں پھر ہم جا کے یسوع کے آگے سرنڈر کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے اسکیجول میں جیسس شوڈ بی ٹاپ آف دا لسٹ۔ ارے یسوع سر فہرست ہو، پھر وہ بتائے گا کہ تیرا کام، تیرے مسئلے اور تیرے پرابلمز کب، کس طرح سے اور کیسے حل ہوں گے۔ اگر اس کی ٹاپ آف دا لسٹ یسوع ہوتا تو پھر 12 سال بھی نہ لگ دے۔ یہ اتنا عرصہ دورانیہ اس کا رانگ اسکیجول کی وجہ سے تھا، اور یہ پرابلم بعض دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ میں جب اس پیسج کو پڑھ رہا تھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، یہاں پہ لکھا ہوا 29ویں آیت میں، اچھا 25ویں آیت سے بات شروع ہوئی، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عورت جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، انگلش بائبل کہتی ہے she has a issue، یہ ایشو تھا اس کا۔ 29ویں آیت میں لکھا ہوا ہے جب اس نے یسوع کی پوشاک کو چھوا، فاؤنٹین سٹاپڈ، وہ دھار، وہ فوارہ بہنا بند ہو گیا۔ یہ پہلے ایشو تھا 25ویں آیت میں۔ 29ویں آیت تک پتہ چلتا ہے یہ صرف ایشو نہیں تھا، اٹس اے فاؤنٹین، یہ فوارہ تھا۔ ساتھ ہی آگے لکھا ہوا ہے اس نے اپنے میں محسوس کیا کہ اس کی اس بیماری سے جان چھوٹ گئی۔ بیماری کے لیے وہاں پہ ورڈ یوز ہوا انگلش میں پلیگ۔ یہ پہلے ایشو تھا، بعد میں فاؤنٹین بنا، اور جب تک یہ یسوع کے پاس آئی وہ ایشو بیماری کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ یہ پہلے ایک ایشو کو فیس کر رہی تھی، وہ ایشو بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ گیا کہ وہ ایشو نے بیماری کی شکل اختیار کر لی، اور جب یہ بیماری کی شکل اختیار کر لی طبیبوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اب یہ یسوع کے پاس آ رہی ہے۔ ہمارا رویہ بھی بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، معاملات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ایشوز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جب تک وہ ایشو ہوتا ہے شاید تب تک ہم یسوع کی طرف رخ نہیں کرتے۔ جب وہ ایشو بڑھ کے بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے تب ہم یسوع کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے وہ ایسا خداوند ہے، بے شک دیر سے آئے لیکن وہ اگنور نہیں کرتا، وہ طنز نہیں کرتا، وہ رد نہیں کرتا، وہ ہر آنے والے کو قبول کرتا، اپنی قدرت اور اپنے جلال کو ظاہر کرتا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جڈی زور دی پائی صاحب نے بجائی اوٹی زور دی بجاؤ، ہاللیلویہ۔ خداوند کی کلام میں لکھا ہوا وہ اپنے دل میں کہتی تھی، سیلف ٹاکنگ۔ اچھا اس پیسج کو پتا چلتا ہے پڑھ کے کہ سیلف ٹاکنگ کتنی پاورفل ہے۔ یہ اپنے دل میں کہتی تھی کہ میں چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی، میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی، یہ اپنے دل میں کہہ رہی ہے۔ ہم جب انگلش بائبل میں پڑھتے ہیں، آپ KJV ٹرانسلیشن پڑھیے گا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ اپنے دل میں کہتی تھی she talked in her heart if I will touch I shall be whole۔ یسوع مسیح جس میں سے قوت نکلی، یسوع مسیح جب اس لڑکی کو سامنے سے آتے دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کہتے ہیں your faith made you whole۔ یہ اپنے دل میں کہتی تھی I shall be whole، میں شفا پا جاؤں گی۔ یسوع جب اس کو مل رہا ہے، یسوع کہہ رہا your faith made you whole، جا تیرے ایمان سے تو نے شفا پائی۔ یہ اپنے دل میں کہتی تھی میں چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ یسوع جب اس کو مل رہا ہے، یسوع ملاقات کر رہا ہے، یسوع کہہ رہا جا تو نے اپنے ایمان سے شفا پائی۔ مطلب یہ جو بات اپنے دل میں کہتی تھی یسوع نے آگے وہی کلام کیا اس سے۔ یہ جو اپنے دل میں کہتی تھی یسوع نے وہی کلام کیا اور اس کلام کو پورا کیا۔ سیلف ٹاک از سو پاورفل۔ اس نے اپنی ذات سے کلام کر کر کے اپنے لیے میریکل تیار کر لیا تھا، اب تو صرف اس کا ظہور باقی تھا، اب تو فقط وہ ظاہر ہونا باقی تھا۔ سیلف ٹاکنگ، اور اپنے آپ سے اپنی ذات سے بات کیجئے، کلام کیجئے، سویرے کھلو کے شیشے کے، بلیس یور سیلف، اپنے آپ کو برکت دیجئے، اپنے آپ سے بات کیجئے، اپنے آپ کو انوائنٹ کیجئے، اپنے اوپر ہی ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے بلیسنگ کو مانگیے، اپنا مستقبل سکیور کیجئے یسوع کے نام میں، اپنی فیملی سکیور کیجئے یسوع کے نام میں، اپنے آپ سے بات کیجئے۔ سیلف ٹاکنگ، خود کلامی، ارے یہ اپنے اندر قوت رکھتی ہے۔
रूम वाले भावे कहन बंदा पागल हो गया, अरे टेल हिम नो, अरे मैं पागल नहीं हुआ, अरे मैं तो अपने खुदावंद के हुजूर कलाम करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूं, मैं अपनी फैमिली सिक्योर कर रहा हूं। आई एम नॉट मैड। सेल्फ टॉक, अपनी जात से बात कीजिए। खुद कलामी अपने अंदर कुदरत रखती है। ब्लेस योरसेल्फ, अपने लिए बरकत, अपने आप को नॉइंट करो। टेड दुखदा पादरी का वेट ना करो, अरे आप खुद अपने आप को नॉइंट करो, अपने हाथ रखो, बरकत मांगो, बरकत चाहो, अपने पैसों पे अपना हाथ रखो, बरकत मांगो, बरकत चाहो। सेल्फ टॉक, खुद कलामी कुव्वत रखती है, जोर रखती है। कलाम कीजिए अपने आप से। किसी दिन अपॉइंटमेंट रखिए अपनी जात से, अपनी जात के लिए वक्त निकालिए, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बैठ के मैं और मेरा यीशु, दैट्स इट। रूम च और कोई भी नहीं। एंड टॉक, बात कीजिए, अपने आप को ब्लेस कीजिए, अपनी जात को, अपनी बीवी, अपने बच्चों को ब्लेस। और कोई नहीं रूम च, लेकिन खुद अनॉइंट कीजिए। सेल्फ टॉकिंग, खुद कलामी, ये असर रखती है। और जो तुम मांगोगे खुदावंद वो अता करेगा। इसने जो कहा था खुदावंद ने आके वही कहा। जो तुम खामोशी में, खिलवत में, बंद कमरों, बंद कोठरियों के अंदर मांगोगे, खुदावंद के हुजूर वो प्यालों के अंदर महफूज रहते हैं, वो याद रखता और मुहैया करता है। आमीन। तुसी गौर करो, यहां पे लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, मुझे किसने छुआ, मुझ में से कुव्वत निकली है। यीशु को यह सवाल करना नहीं बनता, यह सवाल करना यीशु का नहीं बनता। ही इज ऑल नोइंग, वो सब कुछ जानता है। तो फिर सवाल क्यों कीता? अगर आपको पता है कि आपको छूने वाली जात कौन है, किस औरत ने आपको छुआ, तो दैट शुड नॉट बी क्वेश्चन। ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यीशु फिर भी पूछने दे, मुझे किसने छुआ है? इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह ये, खुदावन जब कह रहा है मुझे किसने छुआ, मुझ में से कुव्वत निकली है, खुदावन ये चाह रहा है कि जिसने मेरे जलाल का तजर्बा किया है, अब वो सामने आके मेरे नाम को जलाल दे, अब वो सामने आके मेरे नाम की गवाही दे, अब वो दुनिया के बताए, हाँ मैंने खुदावंद का जलाल देखा है। अरे खुदावंद छूता है, उसमें से कुव्वत निकलती है, आपकी 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 जिंदगी में उसका जलाल जाहिर हुआ है। डोंट साइलेंट, खामोश ना रहिए। वो आज भी कहता है मुझ में से कुव्वत निकली है, तूने मेरे जलाल का तजर्बा किया है। डोंट साइलेंट, स्पीक अप, सामने आ और दुनिया को बता तूने जलाल का मजा चखा है। अब ये जिम्मेदारी है तेरी, तू मेरे नाम को जलाल दे। हालेलुया। आइए खुदावत के लिए जोरदार ताली। दूसरी वजह, खुदावत जब ये सवाल कर रहा मुझे किसने छुआ, मुझ में से कुव्वत निकली है, यार भी होता ही खुदावन यार भी सुनान दे है। उसकी 12 बरस की बेटी बिस्तरे मर्ग पे है और खुदावंद उसको सुनाना, जरा ला सुन गवाही, अगर 12 बरस की रोगी फिर से जिंदा हो सकती, तेरी 12 बरस की बेटी भी जिंदा हो सकती है। अरे फकत इत्तेकाद रख, फकत इत्तेकाद रख। बाज दफा खुदावंद आपके साथ वाले की जिंदगी में मौजजा करेगा और खुदावंद तो को करेगा वो गवाही दे, ताकि उसकी गवाही से तू तकवीयत पाए, उसकी गवाही से तुझे जोर हासिल हो। वो गवाही देगा, तू जान जाएगा अगर उसकी जिंदगी में खुदावंद ने जलाल जाहिर किया तो मेरी जिंदगी में भी खुदावंद जलाल जाहिर करने वाला है। फकत उसके वक्त का इंतजार करना बाकी है। हालेलुया। खुदावंद जब कह रहा है मुझ में से कुव्वत निकली है, वो आपको बताना चाह रहा, गेट रेडी, नेक्स्ट पर्सन इज यू। अरे तेरे साथ वाले ने मेरे जलाल का तजर्बा चखा है, यू आर द नेक्स्ट पर्सन। अगला तू है जो मेरे जलाल का तजर्बा करने वाला है। हालेलुया। मैं जब इस सारे पैसेज पे, मैं एक्चुअली अपने आप को वहां पे ले जाके इन बातों पे गौर कर रहा था, इन चीजों को देखने की कोशिश कर रहा था। यहां पे लिखा हुआ है, खुदावंद उससे कह रहा है कि
اے بیٹی سلامت جا، جا اس بیماری سے بچی رہے. سٹارٹ چ اسی ایک ورڈ بولے اسی یاد ہے، مینجمنٹ. واٹ از مینجمنٹ؟ ارمان اتنے معجزہ ایک نہیں معجزے دو ہوئے نے. ایک معجزہ یاسر 12 برس کی روگی کو اس کی بیماری سے نجات مل گئی. دوسرا معجزہ گاڈز مینجمنٹ. گیڑی مینجمنٹ بھائی جی، واٹ از مینجمنٹ؟ خدا ان کا کلام کہہ رہا 12 برس سے اس کو خون جاری تھا. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے شی شوڈ بی ڈیڈ. اتنا خون وہاں ہوتے مر جانا چاہیے دا سی. 12 سال سے خداوند نے اس کی زندگی کو مینج کر کے رکھا. دس از گاڈز مینجمنٹ. ارے خداوند نے اس کو مینج کر کے رکھا. 12 کا عدد یہودیوں کے نزدیک اٹس a figure, it's a number of management. 12 شاگرد تھے, that's a church management. 12 قبیلے تھے, that is the nation management. 12 کا عدد یہودیوں کے نزدیک it's a figure, it's a number of management. اور خداوند نے 12 سال سے اس کی زندگی کو مینج کر کے رکھا. اس کو اس کی بیماری میں مرنے نہ دیا, بلکہ خداوند اس کو اس نقطے تک لے کے آیا جہاں پر یہ یہوہ کا جلال دیکھ سکے, جہاں پر یہ یسوع کا تجربہ کر سکے, جہاں پر خداوند کی قدرت اس کی زندگی میں ظاہر ہو اور یہ اس کی زبردست گواہ بنے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. گل کتھوں شروع ہوئی سی؟ ایک عورت ہے, نہ سانو دے نا دا پتا, نہ سانو دے پنڈ دا پتا, نہ پیو دا پتا, نہ بھرا دا پتا. ایک عورت ہے تے گل مکی کتھے آ کے, جا بیٹی اس بیماری سے بچا رہا ہے. یہ جو عورت تھی جس کی پہچان نہیں تھی, نام نہیں تھا, اب وہ گمنام خاتون گمنام نہ رہی بلکہ ایک رشتے میں آ گئی. اب وہ عورت نہیں رہی بلکہ اب وہ بیٹی ہے. یہ عورت سے بیٹی تک کا سفر کیسے پورا ہوا؟ No, not just faith. خدا نے اس کو پہلے بیٹی نہیں کہا, آخر سے جا کے پتہ لگتا ہے یہ عورت جو ہے اب رشتے میں بدل گئی ہے. Now she is a daughter. اب یہ عہد میں ہے کیونکہ ایمان لا چکی ہے. لکھا ہوا اس نے اس کی پوشاک کا کنارہ, یسوع جا رہا تھا, یسوع جا رہے ہیں, اس نے پوشاک کا کنارہ چھوا. پوشاک کا کنارہ چھونے کے لیے اس کو جھکنا پڑا. ارے وہ جو جھک جاتے ہیں وہ پھر خداوند کے رشتے میں آ جاتے ہیں. اب یہ عورت نہ رہی, ارے اب یہ بیٹی ہے. یسوع نہیں کہہ رہے, یسوع نے کئی جگہ پہ عورت کا ورڈ یوز کیتا ہے. خداوند اس کو کہہ رہا ہے اے بیٹی جا اس بیماری سے بچی رہے. آپ کے لیے میرے لیے میسیج یہ ہے, ہر وہ جان جو اپنی زندگی میں خداوند کا جلال دیکھنا چاہتی ہے جھکنا پڑے گا. وہ جو جھک جاتے ہیں وہ خداوند کا جلال دیکھتے ہیں. وہ جو سرنڈر کر جاتے ہیں ان کی زندگی میں خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے. وہ ایک رشتے میں آ جاتے ہیں. صرف شفا نہیں ملی البرٹ, ریلیشن بھی مل گیا. Now she is a daughter. اب یہ بیٹی ہے, مطلب شفا بھی مل گئی تو نجات بھی مل گئی. شفا بھی مل گئی, یسوع بھی مل گیا. اب یہ یسوع کے ساتھ ایک رشتے میں آ گئی ہے. ہاللیلویہ. کنے میں تھے جڑے یسوع دے نال ریلیشن چ بیٹھے ہیں, اور سارے چکو ہاتھے اونچی چکو. یس, ارے یہ بیٹے بیٹیاں ہیں خداوند کے جو اس کے ساتھ رشتے میں ہیں. وہ کہتا ہے جا مجھ میں سے قوت نکلی ہے, تو نے مجھے چھوا ہے, تیرے لیے میسیج یہ ہے اس بیماری سے بچا رہا جس سے وہ تجھے نجات دیتا ہے, جس سے وہ تجھے رہائی دیتا ہے ان روشوں سے, ان عادتوں سے, ان منفی سوچوں, ان منفی خیالوں اور اپنے تلخ ماضی سے بچا رہا ہے. سیف یور سیلف, سیکیور یور سیلف. ارے جو اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں وہی اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں. خداوند نے کہہ رہا ہے کہ now you are my daughter. سیکیور, بچی رہے, محفوظ رہے, کنارہ کر ہر اس چیز سے جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. یہ روحانی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں, جسمانی بیماریاں اور ذہنی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. ہر وہ چیز جو بیماریوں کا سبب ٹھہرے, سیو یور سیلف, ڈائیورٹ یور سیلف. الگ کرو اپنے آپ کو. تو بیٹا ہے, تو بیٹی ہے,
تو دنیا سے الگ ہے, تجھے میں نے چھوا ہے, تو نے میرے جلال کا تجربہ کیا ہے. No, you are different. تو اس جہان سے الگ ہے. وہ کہتا ہے جا میرے بیٹے, جا میری بیٹی, تو نے میرے جلال کا تجربہ کیا, اب تیری ذمہ داری یہ ہے, اب تو اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائے رکھ. ایمین, ایمین. آئیے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں, خداوند کی شکر گزاری کریں, خداوند کے نام کو مبارک کہیں. او ہاللویہ جیسس. کوئی زبان خاموش نہ رہے, کوئی زبان خاموش نہ رہے, کیونکہ یہ وہ ذات ہے جو اس کو چھوتا ہے اس میں سے قوت نکلتی ہے. Oh praise Jesus, oh praise Jesus. آج اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو چھو لے, آج اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو چھو لے, آج اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو چھو لے, آج اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو چھو لے.